Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई थी कि मैं इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शंस करूं और सबसे पहले सूरह रहमान से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी एक रिक्वेस्ट थी जो कि फुलफिल होने जा रही है, जो कि पूरी होने जा रही है। तो सूरह रहमान कुरान की सबसे खूबसूरत सूरा है और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ की ज़ीनत होती है और कुरान की ज़ीनत सूरह रहमान है। एक बहुत ही और नहायती खूबसूरत सूरा है। तो आइए सुनते हैं सूरत रहमान एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और बाद में डिस्कस करते हैं कि वो उनकी सूरह रहमान की क्या खूबियाँ हैं और वो जो है वो किन यादों से जुड़ी हुई है। तो वो बाद में डिस्कशन होगी। तो अभी फ़िलहाल सुनते हैं सूरह रहमान एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تلاوت ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، بہت دل کو چھونے والی تلاوت ہے، بہت 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 اچھا لگا ہے یہ تلاوت سن کے بہت اچھا لگا ہے، بہت دل کو سکون ملا ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے قرآن کا الرحمن، جو کہ پورے قرآن کی زینت ہے، پوری قرآن کی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے اللہ پاک کا، اور بہت پیارے طریقے سے جو ہے سارے الفاظ کے چناؤ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، ایک نغمہ ہے اس سورہ میں، ایک اپنا ردم ہے، ایک اپنا نغمہ ہے، بہت جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے اللہ پاک نے یہ اپنا کلام پیش کیا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور یہ اللہ کا کلام ہے تو کسی بھی انسان کے لکھی ہوئے کلام سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کا کلام ہے تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسکول کے زمانے سے جو ہے ہم لوگ جب اسلامک ایڈوکیشن میں جو ہے وہ ہمیں قرآن کی حفظ کرنے کو بولتے تھے، تو کافی جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ ان کی حفظ کرتے تھے، لیکن ان میں سے یہ واحد سورہ ہے جو کہ ذہن میں رہتی ہیں اور آسانی سے حفظ کی جاتی ہے اور ذہن میں رہتی ہیں، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک ردم ہے، ایک نغمہ ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، اور جس طرح اس میں ایک آیا جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا اردو ترجمہ ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، اور جس طرح قافیہ ملتے ہیں اس سورہ میں، اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے اللہ پاک کا، واقعی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، تو واقعی انہوں نے ٹھیک کہا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے قرآن کا، بہت ہی اسپیشل ہے، جس طرح الفاظ کی چناؤ ہے اس کلام میں بہت ہی زبردست، اور کوئی انسان اس طرح سے لکھ نہیں سکتا، یہ اللہ پاک ہے جنہوں نے اپنا اس طرح سے کلام ہمیں تلاوت کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے دیا ہے، تو یہ بہت ہی یونیک سورہ ہے، سورہ رحمان ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، الرحمن، اللہ کا سب سے پیارا نام، سب سے پیارا جو اسماء الحسنی ہے ان میں سے الرحمن کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک کا نام ہے، اس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جو اس میں جو ردم ہے، جو نغمہ ہے، بہت ہی خوبصورت ترین کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیش کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ڈسکرائب کی گئی ہے، اور بہت ساری اس میں فیکٹس لکھی ہوئی ہے جس کے آگے ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب جو کہتے ہیں عربی میں اسلوب الترغیب والترہیب، ترغیب و ترہیب، سب سے پہلے ترہیب سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ترغیب آتا ہے بعد میں۔ ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا، ترہیب ڈرانا، اور یہ پیش کرنا کہ اگر آپ اللہ کے صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا،
جہنم کی ڈسکرپشن کی گئی ہے. اور اس کے بعد ترغیب کا مطلب ہے، مجھے نہیں پتا کہ اردو میں یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں یا نہیں. ترغیب کا مطلب ہے جیسے للچانا یا کسی کو بتانا کہ اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تو اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور جنت کی فل ڈسکرپشن کی گئی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ کی صحیح راستے پہ چلیں. تو یہ بہت ہی نہایت ہی خوبصورت کلام ہے اللہ پاک کا، اور اس آواز میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت یونیک اور دل کو چھونے والی تلاوت تھی. تو آپ بتائیے آپ کو کیسی لگی، اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے سورہ رحمان میں. ضرور کامنٹس میں ضرور بتا دیں اس سورہ کے بارے میں کہ آپ کو اس میں کیا کیا اچھا لگتا ہے، اور بھی اگر کوئی اور سورہ آپ کو پسند ہے تو ضرور کامنٹس میں ضرور بتا دیں. اور یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اور بھی اگر کسی اور ویڈیوز میں ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتا دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی